مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سنہ ہجری کے رجب المرجب کی 13ویں شب ہے۔ 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کا عرس مبارک ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، یہ بتا دیجئے کہ پلاسٹک کے برتن میں کھیر، ربڑی وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر پلاسٹک میں اس طرح کی چیزیں رکھنا تو اس کا نقصان دہ ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں، خاص کر دہی کا تو آپ تجربہ کر لیں، دہی رکھ دیں پلاسٹک کی کٹوری میں، رنگین کٹوریاں ہوتی ہیں، رنگین نہیں ہوتی، اس کے رنگ میں آہستہ آہستہ فرق آئے گا۔ یہ رنگ کہاں گیا؟ یہ دہی میں، جی آپ کے پیٹ میں گیا۔ مزید کیمیکل اس میں ہو وہ الگ آپ کے پیٹ میں گئے۔ اسی طرح جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، یہ آج کل ہمارے ہاں پلاسٹک کے برتنوں میں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ نقصان کرتی ہوں گی، کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ غذا کے ذریعے پیٹ میں جائیں گے، بیماریاں لائیں گے۔ باپا یہ کہیں پڑھا تھا کہ پلاسٹک کے برتن اور یہ بوتلز وغیرہ سے جو ہے نا وہ کینسر، کوئی اس پہ آئی تھی تحقیق؟ اب پانی کی جو بوتل ہے نا، جو منرل واٹر کی، اس کا تو آرٹیکل بھی شاید ہے اس کے، خاص کر گرمیوں میں۔ مجھے بھی آپ نے سمجھایا تھا تو اب میں نے بھی بوتل بدل دی ہے، اب اس طرح کے مختلف بوتل رکھتا ہوں، یہ شاید میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، ورنہ وہ میں بھی منرل واٹر والا ہی بوتل رکھتا ہے، کیونکہ وہ پھینکنے کا ہوتا ہے، کوالٹی نہیں ہوتی ہوگی اس کی۔ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا سورج کی ڈائریکٹ روشنی سے بچایا جائے۔ اچھا، منرل واٹر کی بوتل میں، جی باپا۔ اچھا، مگر اب یہ کہ لیا اور پانی پیا اور پھر اس کو اس طرح مستقل استعمال نہ کیا تو نقصان نہیں کرتا ہوگا یہ؟ اب یہ اس میں آسانی بھی ہے اور اس کا فیشن بھی ہے۔ جیسے دعوت میں جاؤ نا تو اب یہ منرل واٹر رکھتے ہیں دعوتوں میں، یہ مہمانوں کے لیے، گھر میں وہ پانی استعمال کرتے ہیں لیکن وہ منرل واٹر کی بوتل میں رکھتے ہیں، بلکہ یوں بھی کرتے ہوں گے کہ بوتلیں بچا کے رکھتے ہوں گے، مہمانوں کے لیے اسی میں بھر کے وہ لیبل سمیت اس کو دیتے ہوں گے، یہ لیبل لگا ہوا ہے، یہ پانی گھر کا ہے تو یہ لیبل لگا ہوا کہ یہ اس کمپنی کا پانی ہے، اور پانی کی کوالٹی جو پہچانتا ہے وہ تو اس کمپنی سے بزن ہوگا نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھروں میں ایک دفعہ کوئی بوتل آ گئی، چاہے وہ منرل واٹر کی ہو یا کولڈ ڈرنک کی ہو،
تو وہ پانی بھر کے اس میں رکھ لیتے ہیں عام طور پر، یعنی خود بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور مہمان وغیرہ آئے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ استعمال ہوتی رہتی ہے. تو ایسی صورت بھی ہوتی ہے بعض اوقات گھروں میں. یہاں دھوکہ مقصود بھی نہیں ہوتا، نہ نیت ہوتی ہے. میں اس کو گناہ بھرا دھوکہ تو مجھے یہ نہیں لگ رہا. ایک کہنے کا عرفن جس کو دھوکہ بولتے ہیں، مطلب یہ یوں نہیں ہے بلکہ یہ یوں ہے. اور میری یوں توجہ گئی کہ جیسا مجھے عطر آتے ہیں جیسے تحفے میں، تو بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کپڑے کی تھیلی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس میں وہ عطر کی بوتل کی کمپنی جو بھی ہوتی ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے دکاندار کا. تو اسی تھیلی میں اب میں نکال لیا عطر استعمال کیا، اب تھیلی بچی، اب کسی کو تحفہ دینا ہے تو دوسرا عطر اس تھیلی میں ڈال کے دے دیا. میں کبھی ایسا نہیں کرتا. یہ لکھی ہوئی تھیلی میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یار کہیں دھوکہ تو نہیں ہے کہ یہ اس کمپنی کا عطر نہیں ہے. اور اگر یہ عطر گھٹیا ہوا جو میں نے اس کو دیا ہے اور کمپنی کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ معیاری کمپنی ہے، تو اس کمپنی کو نقصان پہنچانا ہوا یا نہیں. اس طرح کی مختلف سوچیں ہیں جس کی وجہ سے میں وہ تھیلی استعمال نہیں کرتا. تو یہی مطلب منرل واٹر کے لیے بھی اس پر غور کر لیا جائے. ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں جو افطار کے لیے پانی دیتے ہیں نا، یہ منرل واٹر کی بوتلوں میں دیتے ہیں، مگر یہ منرل واٹر ہوتا نہیں ہے، یہ عام پانی ہوتا ہے. لیکن سہولت کے لیے دیتے ہیں اور لیبل اتار کے دیتے ہیں. ہمارے جب لیبل اتار لیا تو اب کمپنی تو نہ رہی. اس میں کوئی دھوکے کی صورت نہیں پائی گئی. اور بوتلیں بابا مختلف ہوتی ہیں نا، کہ چونکہ ہر بوتل، ہر کمپنی کی بوتل جو ہے نا وہ ایک طرح کی نہیں ہے. مگر لیبل سے زیادہ پہچان ہوتی ہے نا. جی بابا. وہ سیل بھی ہوتی ہے بوتل پہ، جو کمپنی کی ڈائریکٹ ہوتی ہے نا وہ بازار سے لی ہوئی. اور دسترخوان پر رکھنے والا سیل کائے کو کھولے گا، پھر اس کے واہ واہ کیسے ہوگی. وہ سیل پہ کی رکھتے ہیں بوتلیں، وہ کھلا ہوا رکھیں گے تو ان کی تو ہی نہیں ہے. تو یوں دھوکے سے بچ جاتے ہیں. اب اتنا بڑا کین سمجھو کہ وہ 50 روپے کا جس میں 25 بوتلیں بھر جائیں، اور یہ 30 40 روپے کی ایک ایک بوتل رکھتے ہیں دسترخوان میں. پانی یا تو وہی ہے یا اس سے بھی گھٹیا ہے. خالص منرل واٹر ہر جگہ تھوڑی ملتا ہے. میں بھی پہلے کچھ منرل واٹر پر اترا تھا کیا وہ اپنی صحت کے اعتبار سے. تو وہ ایک کین آتا تھا، وہ کین پہلی بار کچھ زیادہ پیسے لیتے تھے، پھر اسی دکان سے اپنے لیے نا وہ کین دے کر تو وہ بھر کے وہ سستا دیتے تھے کم پیسوں سے. اپنے من کو منا لیتے تھے کہ منرل واٹر ہے. کبھی کبھی شک پڑتا تھا کہ اس میں مجھے آئل کی بو آتی تھی، آئل پینٹ کی. تو ایک بار وہ ہمارا ایک حارث تھا، اس نے بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کام کیا، ان دکانداروں کے ساتھ، ان کمپنی اس طرح کے اس کو تجربات تھے. اس نے کہا کیا ہے، ہم تو یہ کرتے تھے کہ اس طرح کے جو آتے ہیں نا کین، تو یہ اپنے یہاں جو عام پانی ہوتا ہے نل سے وہی بھر کے ہم دے دیتے تھے بطور منرل واٹر. تو اس لیے بہت کم کمپنیاں ایسی ہوتی ہوں گی کہ جس میں شاید منرل واٹر واقعی منرل واٹر ہوتا ہو. واللہ اعلم، مطلب سنا یہی ہے. باقی عام طور پہ منرل واٹر وہ نہیں ہوتا، وہ اس کے پلانٹ ہوتے ہیں اور اس میں آزمائش ہوتی ہے. وہ عطر کی بھی جو میں نے ڈالی نا تھیلی، میں نے آپ کو بتایا اس کو ناجائز میں نہیں کہتا. میرا ذہن یہ ہے کہ یار اس میں کوئی دھوکے کی صورت تو نہیں بن رہی کہ وہ دکاندار کے خلاف، مطلب کہ بیچارے کی وہ خامخواہ کوالٹی گرے گی. میرے خیال آتے ہیں اس طرح. حافظ صاحب واقعی ایک جیسے برانڈیڈ کمپنی ہوتی ہے عطر کی، اس کے تھیلے ہوتے ہیں، بیگ ہوتے ہیں، وہ رسی بھی لگی ہوئی ہوتی ہے اٹھانے کے لیے. اب وہ ایک اچھی کمپنیوں کے اس طرح کے تھیلے ہوتے ہیں جن میں وہ عطر ہوتی ہے. اب اسی مطلب بیگ کے اندر آپ کوئی اور عطر ڈال کر کسی کو تحفے میں دے دے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھیلی دے کے بولے اچھا یار یہ اس کمپنی کی ہے، اور عطر میں وہ چیز نہیں ہوتی جو اس کمپنی کی ہوتی ہے. تو ایک ایسے ہی مطلب مجھے تو خیر خواہی بھی ایک لگ رہی ہے کہ خیر خواہی بھی ہے کہ یار یہ دکاندار کا خالی ایسا نہیں نام خراب ہو. عطر والے معاملات تو الگ ہو جائیں گے، وہ تو مزید غور طلب ہیں. لیکن میں وہ بوتل والے معاملے کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اس میں جو کہ ہوتا ہے اس طریقے سے استعمال ہے بعض گھروں کے اندر کہ وہ پانی کے لیے بعض تو اسی بوتلیں لیتے ہیں الگ سے، اور بعض ہوتے ہیں کہ وہ کولڈ ڈرنک منگوائی تو پھر وہ
اسی میں پانی بھر کے رکھ لیا، یا اس طرح منرل واٹر کی بوتل لی تو اسی میں پانی بھر کے رکھ لیا، اس طرح بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کولڈ ڈرنک تو بالکل واضح ہے نا کہ کولڈ ڈرنک میں پانی تو پہچانا جا رہا ہے کہ یہ اس کمپنی کا نہیں ہے۔ منرل واٹر میں البتہ صورت ہے کہ اس کمپنی کا پانی ہو، لیکن جب یہ پوری بوتل دیتے ہیں نا تو یہ سیل پیک ہی دیتے ہیں کہ بھلے زور لگائے کھولے، ہمارا امپریشن پڑے کہ ہم نے اس کو فریش بوتل دی ہے۔ یہ مطلب اب جو بھی جس کی نیت ہو، دل جوئی کی مہمان کی نیت ہو یا اپنی واہ واہ کی نیت ہو، جیسے نیت ویسا پھل۔ دل جوئی کی نیت اللہ نصیب کرے۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ بس عموماً آدمی کو بس نمائشی ہو کر ہم لوگ رہ گئے، حب جاہ کا مرض ایسا لگا ہے کہ بس پوچھو مت۔ تو بہرحال یہ کہ جو دسترخوان پر بوتلیں بھر کے رکھ دی، کسی اور کمپنی کی بوتل ہے اس میں پانی بھر کے رکھ دیا اور وہ سیل پیک بھی نہیں ہے، تب تو مطلب کوئی دھوکے کی بظاہر صورت بھی نہیں ہے۔ واللہ اعلم، مجھے پتہ نہیں ہے اس کا مسئلہ۔ اور گھر میں بھی گھر والوں کو تو عام طور پہ پتہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ پرانی بوتل چل رہی ہے، اس میں گھر کا پانی ہے، تو جس کو پتہ اس کو تو ویسے ہی دھوکہ نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ کمپنی کا لیبل چھپوا کر یا ترکیب سے اس کو سیل پیک بھی بیچیں گے کہ کمپنی دوسری اور خود اپنا پانی بھلے اس سے اچھا بھرتے ہیں اس میں پانی، تب بھی یہ دھوکہ ہے کہ اس کمپنی کا اس نے نام استعمال کیا نا، یہ قانونی جرم ہے اصل، اس سے بچنا ضروری ہے۔ دنیا میں اتنا دھوکہ ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں۔ ایک کلپ دکھایا تھا اسلام بھائی نے کہ آب زمزم کی ایک نقلی فیکٹری پکڑی گئی، کوئی کمپنی آب زمزم پیک کرتی ہوگی تو اسی کی نقالی پر وہ آب زمزم دھوم سے چل رہا تھا، پلانٹ لگا ہوا تھا اور نل میں پائپ لگے ہوئے تھے، سب اس میں دکھایا ہوا تھا کہ یہ اچھا پکڑی بھی کہاں گئی؟ حجاز مقدس میں۔ اب پتہ نہیں وہ مکہ مکرمہ میں پکڑی گئی یا کہیں اطراف میں پکڑی گئی تھی، وہ آیا تھا اس کا۔ اب خدا جانے اس میں یہ آب زمزم بھرتے تھے یا نقلی پانی بھرتے تھے اور خالی کمپنی کا نام استعمال کرتے تھے، یہ مجھے نہیں پتا۔ تو یہ کہ بہت کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ آب زمزم اس سے تو ہماری عبادت وابستہ ہے نا، کتنا بڑا ہمارا عقیدہ وابستہ ہے کہ اس کو عبادت کی نظر سے دیکھنا بھی کار ثواب ہے۔ اب ایسی پیاری اور مقدس سوغات آب زمزم، اس میں بھی ان ظالموں نے شرارت کی، کرنے والوں نے، یعنی کیسی اندھی چل رہی ہے۔ تو جب آب زمزم میں یہ شرارت کر سکتے ہیں کرنے والے، تو منرل واٹر سے تو کوئی عقیدت بھی وابستہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو اس طرح کرے گا دھوکے باز ہے، حرام کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، آخرت میں پکڑا جائے گا، جہنم میں لے جانے والا کام کر رہی ہے۔ تو توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے۔ اس کام سے فوراً سے پیشتر ہاتھوں ہاتھ باز آ جانا چاہیے، اللہ سے ڈر کر۔ بھتہ خور پیسے لے کر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ جہنم میں بندھے ہوں گے، یاد رکھنا، یہ بچا نہیں سکیں گے آپ کو۔ اللہ تعالی ہم کو دھوکے اور جھوٹ سے محفوظ فرمائے، ہر گناہ سے محفوظ فرمائے۔ توبہ کر لیجئے، سچی توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آ جائیے اور دھوکہ، لوٹ مار، جھوٹ یہ سب چھوڑ دیجئے۔ یہ دھوکہ اور یہ لوٹ مار جو ہے نا، یہ کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے کہ جائے کہ مسلمان کے ساتھ کرتے لوگ، ظاہر کفار کے ساتھ بھی ہم کریں گے تو کفار اسلام کی طرف کیسے آئیں گے؟ یعنی یہ بھی نہیں کہ چلو اسلام کی طرف نہیں آتے اس لیے ان کو دھوکے سے مطلب یہ مال دے دو، نہیں، اجازت ہی نہیں ہے، کافر کو بھی دھوکہ دینے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ہم کو بہت عمدہ اور زرین اصول عنایت فرماتا ہے، وہ اس کے مطابق سب کے ساتھ جو شریعت نے اجازت دی ہے اس کے مطابق ترکیب رکھنی ہے۔ کافر کو بلا وجہ ظلم کا نشانہ بنانے کی اجازت تھوڑی ہے، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کافر جو مظلوم ہے نا، اس کی بددعا بھی قبول ہے، مظلوم جانور کی بددعا بھی قبول ہے۔ تو اس لیے مطلب نعوذ باللہ کوئی مطلب کفر اچھی بات نہیں ہے، کافر جو کفر پر مرے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا، نہ۔ آخری صورت یہ ہوگی کہ جو مسلمان معاذ اللہ جہنم میں گئے ہوں گے
وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اپنا عذاب پورا ہونے سے پہلے نکال لیے جائیں گے، سب کے سب نکال لیے جائیں گے. جتنے بھی مسلمان جن کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. یعنی مسلمان جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، اب صرف اور صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے. اعلان ہوگا تو کافر اس امید پر جھانکیں گے کہ شاید ہم کو یہاں سے نکالا جائے جہنم سے، اور تو مسلمان بھی دیکھیں گے جھانک کر، کافر بھی دیکھیں گے، اور موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. شیپ جس کو بولتے ہیں آپ، ہے نا، شیپ کی شکل میں، مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ موت ہے، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ موت کو ذبح کر دیا گیا، یعنی موت کو بھی موت آ گئی. اب جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ 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 جہنم میں رہیں گے، کبھی نہ نکلیں گے، اور جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے. تو کفار کے لیے حسرت بالائے حسرت، غم بالائے غم، اور جنتیوں کے لیے مسرت بالائے مسرت، خوشی بالائے خوشی ہوگی. اللہ تعالی ہم کو جنتیوں میں سے کرے. ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں دوزخ میں نہ ڈالے. خدا کی قسم ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. نعوذ باللہ کو یہ سوچے کہ چلو یار جہنم سے نکلیں گے تو صحیح نا، مسلمان ہے نا، گناہ کرتے رہو، تب تو یہ ہمیشہ رہیں گے، اب نہیں نکلیں گے. اس لیے کہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا کہ ہم برداشت کر لیں گے اتنا، کیا نکلیں گے تو صحیح نا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کہنے کی اجازت نہیں، یہ ذہن بنانے کی اجازت نہیں. بنایا تھا توبہ کرو، کلمہ پڑھو، نئے سرے سے مسلمان. نکاح بھی ٹوٹ گیا، نکاح بھی کرو نئے سرے سے اگر ہو گیا ہے تو، بیعت بھی کرو، اگر بیعت بھی تھی تو ٹوٹ گئی. یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے. یہ سب اپنے ذہن میں رکھیں. لوگوں کی بے باکی اور جرت کا یہ عالم ہے کہ جیلوں میں جو دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، انہی کے ذمہ دار نے بتایا ہمارے نگران کابینہ کو کہ جیل میں ایک بیرک کے اندر ایک ایسا شخص جسے 2 یا 3 دنوں کے بعد شاید سزائے موت تھی، تو اس کو دیکھا گیا کہ وہ ٹی وی پر گناہوں برے سلسلے دیکھ رہا تھا. تو جب اس کو یہ سمجھایا گیا نا، ہمارے مبلغ کہتے ہیں ان کو کہا گیا کہ اب اس وقت تو توبہ وغیرہ کی طرف ان کو جب مائل کرنے کی کوشش کی گئی تو کچھ اس طرح کا جواب اس نے دیا، اب 2 دن تو زندہ رہنا ہے، موج کر لینے دو نا یار. استغفر اللہ. یعنی اتنی بے باکی. یہ جو موت، قبر، عذاب، سزا، قبر کا بھینچنا، اس طرح کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آج ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد میں یہ تصور جو ہے نا یہ اتنا جمع ہوا نہیں ہے، اور اسے سننے کے بعد بھی لوگ اتنا محسوس نہیں کر رہے ہوتے. یعنی ہم اب سود کے خلاف بول لیں، سود کی جو وعیدیں ہیں سنا دیں، حرام روزی کی، رشوت کی، مطلب ایک جیسے جھرجھری، ڈرنا، کانپنا، بند کر دینا، چھوڑ دینا. بہت کم واقعات اس طرح کے ہمیں سننے کو ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر تعداد جو ہے نا وہ چھوڑنے کے لیے یا بعض تو سنجیدہ ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جیسے ان کا بھی جو ذہن بنا ہوا ہے ان کا کام تو ڈراتے رہنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے جیل کے اندر کا واقعہ آپ کو بیان کیا، یہ کتنی بڑی جرت ہے. جرت انتہا ہے. اس کا ہو سکتا ہے دماغی فیل ہو گیا ہو. یا اللہ میں مسلمان ہوں، میں ڈرتا ہوں تیرے عذاب سے. اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. عمر بدیوں
بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور باہر سے کوئی دستک دے اور گھر میں بھی کوئی نہیں ہو تو کیا نماز جاری رکھے یا توڑ دے؟ شرعی حکم بیان فرما دے۔ نماز نہ توڑے، نماز جاری رکھے اور اس کو کچھ اس انداز میں مختصر کرے کہ کوئی واجبات اور سنتیں وغیرہ نہ چھوٹے۔ اب جیسے لمبی قرآت کرنا چاہتا ہے تو مختصر کر دے تاکہ اس کی تشویش دور ہو، اور سلام پھیر کر اس کو بتائے کہ میں نماز میں تھا اس لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو کھولنے میں دیر ہوئی، تاکہ وہ بدگمانیوں سے بچ جائے اور ٹھنڈا بھی ہو جائے۔ ورنہ وہ پاورفل ہوگا نا آپ سے، جب بہرا ہو گیا ہے، کبھی سے دروازہ پیٹ رہا تھا تو اچھا ہو میں نے دروازہ توڑا نہیں، تم نے کھول دیا، تو پھر تو زیادہ اچھا ہے کہ اس کو بتا دیا جائے تاکہ وہ اس کے برف کا پانی اس پہ آ جائے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کیوں نماز توڑی نہیں۔ ہاں، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے اور بچانا آپ پر موقوف ہے، تب تو وہ نماز توڑنے کی اجازت مل جائے گی، لیکن اس معمولی معاملے میں کہ کوئی دستک دے رہا ہے یا ٹون بجا رہا ہے تو اس پہ وہ نماز توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ اگر ماں باپ ہیں اور نماز نفل ہے تو ایسی صورت میں ان کو معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ اگر تو جی نہیں پتا ان کو کہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہی پھر اس کو توڑنے کا اجازت مل جاتی ہے نفل میں، جی نفل کی، اور پتا ہے تو پھر حاجت کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاں وہ حاجت میں تو فرض بھی توڑ سکتا ہے، جیسی حاجت اندھا ہے اور یہ کنویں کے پاس نماز پڑھ رہا ہے اور کنویں میں گرا چاہتا ہے اندھا اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، بھلے فرض پڑھ رہا ہے، تو واجب ہے کہ نماز توڑ کر اس کو بچائے، جبکہ بچانے پر قدرت رکھتا ہے کہ یہ بچا لے گا اس کو۔ اسی طرح اور بہت سارے یعنی کہ اس پر معاملات ہو سکتے ہیں، کسی کی جان بچانے کے لیے نقصان ہو رہا ہے، دودھ چولہے پہ رکھا ہوا ہے اور وہ اتنا ابل جائے گا سلام پھیرنے تک کہ 1 درہم یا اس سے زیادہ کا نقصان ہو جائے گا، تب بھی نماز توڑ کر بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنی یا کسی اور کی چیز چور لے کے بھاگا اور یہ پکڑ کر بچا سکتا ہے اپنی چیز کو، اور وہ چیز 1 درہم یا اس سے زیادہ قیمت کی ہے، تب بھی نماز توڑ کے اس چیز کو بچائے گا۔ اس طرح کے بہار شریعت میں جزئیات موجود ہیں، نماز کب توڑنے کی اجازت ہے تو اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد اظہر الدین اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جمعرات اجتماع میں ذکر سے قبل دروشی پڑھتے ہیں، بعض سامنے کہتے ہیں کہ 12 مرتبہ دروشی پڑھی ہے، بعض کہتے ہیں 11 مرتبہ، کیا وہ دروشی 11 مرتبہ ہے یا 12 مرتبہ؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ 2 ہو گئے، اور آخر میں وعلی آلک یہ عطف کر دیا، ہم نے ملا دیا، تو آخر کا جو ہے نا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، یہ 1 ہوا، تو ان معنوں کر ہوئے 11، تو پھر 12 کے اعلان کی حاجت نہیں ہے، 11 کا اعلان کیا کریں تو صحیح ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے کسی ایسی کمپنی جو مارکیٹنگ کرتی ہے یا کسی بھی بزنس کمپنی کی کوئی تائید کا اعلان کیا ہے یا اس کے کام میں کوئی شرکت بھی اختیار کی ہے
کیونکہ کچھ کمپنی والے یہ بتاتے ہیں کہ امیر اہل سنت نے ہماری کمپنی کے ساتھ کچھ کام بھی کیا ہے اور ہماری تائید بھی کی ہے. آپ کی وہ کچھ تصویر وغیرہ بھی اپنی کمپنی میں لوگوں کو دکھاتے ہیں, تو ذرا اس کی وضاحت فرما دیں کہ وہ کون سی کمپنی ہے. اللہ 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 اللہ, ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں نے کسی کمپنی کی تائید کی ہو. جو کاروباری کمپنیاں ہوتی ہے یہی مراد ہوگی نا آپ کی. تو میں نے کسی بھی کاروباری کمپنی کی کوئی حمایت نہیں کی ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی مل کر کام کیا ہے. آپ اس کے ممبر بنے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ممبر بنے امیر علیہ السلام. نہیں, جھوٹ ہے یہ, بلکہ یہ تہمت ہے. ان کو مجھ سے بھی معافی مانگنی چاہیے. سنا میں نے بھی ہے کہ مجھے کیش کر رہے ہیں بعض لوگ. ایسا میرا مطلب کوئی معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. اور ایسا کوئی شخص امامہ پہن کر کرتا ہو؟ امامہ کوئی مشکل نہیں ہے. امامہ یہ فیضان مدینہ میں کئی دکانیں ملتا ہے, ہر امامہ پہن لیتے ہوں گے. داڑھی رکھنا ہے تو بڑھا لیتے ہیں داڑھی. یہ خدا کو پتہ نہیں کیا جواب دیں گے. اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر صرف دنیا کے پیسوں کی خاطر یہ مجھے کیش کر رہے ہیں, مجھے داؤ پہ لگا رہے ہیں کہ میں اگر ان کے ساتھ ہوں تو یہ یوں اس کو لیتے ہوں گے نا کہ ہم سچے ہیں. حالانکہ یہ اکثر کمپنیاں جو نکل رہی ہیں نا طرح طرح کی, یہ مطلب فراڈیاں ہوتے ہیں. ان میں جھوٹ ہوتا ہے, ان میں مطلب شرعی اعتبار سے بھی کاروبار میں ان میں خرابیاں ہوتی ہیں, جس کو ہمارے علماء جو ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. اس طرح کے لوگ بھی میرا نام شامل کر لیتے ہوں گے, بلکہ کریں گے شاید اسی طرح کے لوگ شامل. جو سچا ہوگا کیوں شامل کرے گا, اس کو کیا ضرورت ہے. کہ سانچ کو تو آنچ نہیں ہے, اور جس کو آنچ لگتی ہوگی تو وہ مجھے ڈھال بنا لیتا ہوگا, لیکن یہ آخرت میں بچ نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب اگر نازل ہو گیا تو دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو جائے گا, جو مجھے اس طرح اپنی دنیا کی خاطر کیش کرتا پھرے گا. تو جو بھی کمپنیاں میرا نام یوز کرتی ہیں وہ مہربانی کر کے آج کی تاریخ میں راتوں رات میرا نام اپنی کمپنی سے ہٹا دیں اور اعلان کر دیں کہ الیاس ہمارے ساتھ نہیں ہے. آئندہ کے لیے بھی کوئی ایسا پتہ چل جائے, کیونکہ یہ اعلانات تو کرتے رہتے ہیں, یعنی ایسا کبھی بھی ہمیں کوئی کہے شخص کہ بھائی امیر اہل سنت کی ہمارے پاس تائید حاصل ہے, وہ خود بھی ہمارے ساتھ ممبر ہیں, تو آئندہ کے لیے بھی ہم کیا اس پر کاروبار کرنے والے کیا سوچیں اس بارے میں؟ میری طرف سے مطلب کوئی اس کا امکان نہیں ہے, کوئی امکان نہیں ہے. آپ آنکھیں بند کر کے اس کی تردید کر دیں کہ ہم مان ہی نہیں سکتے. سوال ہی نہیں ہے. میں ابھی اتنی فرصت کا ہے میرے کو یار, میں ان لفڑوں میں پڑوں گا. اپنی سنتوں کی تجارت جو ہے الحمدللہ بس یہ چلتی رہے, اللہ کر اس میں برکت دے. تو یہ دنیاوی تجارت کا اپنے کو کوئی ٹائم نہیں ہے یار. تو نہ ناجائز کمپنی میں کوئی شرکت کا امکان آپ سمجھیں, نہ کسی جائز کمپنی, بھلے کمپنی جائز اور وہ دعویٰ کر دے کہ الیاس ہمارے ساتھ ہے تو اس کا بھی آپ منع کر دینا کہ ہم نہیں مانیں گے. یہ اپنے شروع سے میں نے دیکھا ہے کہ جب دعوت اسلامی نے اٹھان لینی شروع کی نا, تو بعض لوگ اپنے جلسے کامیاب کروانے کے لیے اشتہار میں میرا نام ڈالتے تھے. اور آپ مانے نہ مانے, بعض اوقات مجھے اشتہار میں نام پڑھ کر یہ پتا چلتا تھا کہ میرا بھی وہاں خطاب رکھا ان لوگوں نے, حالانکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, نہ میں نے جانا ہوتا تھا نہ میں جاتا تھا. خالی نام ڈالتے تھے کہ الیاس کیونکہ دعوت اسلامی والے بہت ہیں تو ہمارا جلسہ کامیاب ہو جائے گا, ہماری محفل کامیاب ہو جائے گی. اس طرح کرتے تھے. خدا کا خوف نہیں ہے ان کو, یعنی اللہ اور رسول کے نام کا جلسہ, دین کی خدمت کے حوالے سے جلسے میں میرا نام یوز کرتے تھے. تو یہ تو دنیاوی کاروباری لوگ ہیں. اور آج بھی بعض اوقات میرے بڑے بڑے پینا فلیکس لگتے ہیں, کہیں کہیں اسٹیجوں پر لگتے ہیں, میری ناقص معلومات میں آیا ہے. اس میں میری فوٹو ہوتی ہے, میرا نام ہوتا ہے. کوئی تنظیم ہوتی ہے اس میں میرا نام ہوتا ہے کہ یہ اس کا یوں رکن ہے یا فلاں ہے. میری تنظیم کان کھول کر سن لو, صرف اور صرف دعوت اسلامی ہے. کہیں کوئی بڑے سے بڑی شخصیت دعویٰ کر دے کہ الیاس ہمارا رکن ہے, آپ مہربانی کر کے ماننا مت. جو شخصیت کی ہو سکتا ہے سائز بڑی ہو, لیکن اس کا باطن جو ہے نا وہ بڑا نہیں ہوگا, ورنہ میرا نام نہیں ڈالے گا. میرا آنا جانا نہیں, میری بات چیت نہیں, میری الیک سلیک نہیں, مان نہ مان میں تیرا مہمان گلے پڑ جاتے ہیں. کسی بھی اشتہار میں میرا نام دیکھیں, کسی بھی اپنے
पेना फ्लेक्स या बैनर पे, तो आप यानी कि आंखें बंद करके तरदीद कर देना कि ये नहीं हो सकता, इलियास इसमें नहीं हो सकता। मैं सिर्फ दावत इस्लामी वाला हूँ, मेरे को इतना अपनी दावत इस्लामी का काम करने की सीधी बात है कि वो फुर्सत नहीं है, वक्त ही नहीं है इतना यार। खुदा की कसम इतना काम है कि यानी कि बार बार यानी कि मैं मायूस हो जाता हूँ अपने बुढ़ापे को देखकर कि अब उम्र इतनी बढ़ गई है कि ये मेरा इतना काम फैला हुआ है तहरीरी काम कि मैं ये कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता नहीं है मैं कर पाऊँ, इतना मेरे पास काम है। तो अब मैं कहाँ यार किसी तंजीम में जाकर रुकन बनूंगा और इनके मसलों में खामा खामा सरफोड़ी करूंगा, टाइम ही नहीं अपने को। दावत इस्लामी ये काम मुझसे नहीं हो पाते, तो इसलिए आप तरदीद कर देना। जो भी दीन का काम करते हैं चाहे वो दावत इस्लामी में नहीं है, अल्लाह इनको बरकतें दे, लेकिन जो लोग मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं उनको अल्लाह से डरना चाहिए, खा वो दीनी हवाले से काम करते हो या दुनियावी हवाले से काम करते हो, इनको रब से डरना चाहिए। क्या इलियास से वाकई राब्ता हुआ है, उसने हाँ कहा है कि मेरा नाम डाल दो, मेरी फोटो चढ़ा दो। मैं तो वैसे ही हाँ, मैं आज भी कहता हूँ मैं फोटो का मुखालिफ हूँ। मूवी और स्क्रीन ये और चीज है, फोटो और चीज है। मैं फोटो की ताईद में नहीं हूं। घरों में जो तस्वीरें रखते हैं ना, बाजों ने मेरे फोटो भी रखे होंगे, तो ये बिल्कुल मैं इनसे सख्त नाराज हूं। अगर मुझसे मोहब्बत है तो अभी अभी मेरा फोटो हटाकर इसको जाया कर दें, क्योंकि फोटो के सबसे खतरनाक हराम होने की सूरत यही है कि पहले जो बुत परस्ती शुरू हुई ना, सबसे पहले वो इसी तरह तो हुई है कि लोगों ने अपने बुजुर्गों की तस्वीरें, इन्हें बुजुर्गों से इनको अकीदत थी, फिर वो बुजुर्ग पर्दा फरमा गए तो इन्होंने वो तस्वीरें घरों में रखी अकीदत से। फिर आने वाली नस्लों ने इनको आगे रखना शुरू किया। पहले वो साइडों पे रखते थे, इन्होंने आगे रखना शुरू किया और नमाजें भी पढ़ते थे जो मतलब इन्हें अहले ईमान में, पहले तो अहले ईमान भी होते थे ना, तो यूं फिर इन्होंने इनकी परस्तिश शुरू कर दी। तो ये आपको ताज्जुब होगा कि सबसे पहले जो मेरी मालूमात है, सबसे पहले बुत परस्ती तस्वीरों से शुरू हुई है, बाद में तरह तरह के मुजस्समे बनने शुरू हुए। तो ये तस्वीर घर में अकीदत की वजह से किसी बुजुर्ग की रखना, मैं बुजुर्ग नहीं हूं लेकिन जो भी रखता है वो तो उसको तो ये गलतफहमी होती है ना मेरे बारे में कि ये कोई बुजुर्ग है, ये माअज़ल्लाह बरकत के लिए रखता है। बरकत जो कुछ है ना वो चली जाएगी, याद रखना, कहीं कोड़ी कोड़ी के मोहताज ना हो जाओ। फौरन से पेशतर मेरी तस्वीर अपने घरों से निकाल दें, ना मेरी तस्वीर को घरों में लगाएं, ना इसको एहतराम से रखें, ना इसको चूमे। नहीं, मैं कोई मदनी चैनल पर अपना एहतराम करवाने के लिए थोड़ी आता हूं, और डरता हूं रब से अपने, मेरा रब कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए कि तूने अपनी अकीदत बिठाने के लिए ये सारे मतलब है कि हथकंडे इस्तेमाल किए। तो मैं तो अल्लाह की मोहब्बत, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तकसीम करना चाहता हूं। बस अल्लाह ताला मुझसे दीन का काम ले ले, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना इतना नाम चढ़ गया इसकी वजह से आखिरत में कहीं कुछ हो ना जाए मुझे, और मुझे कह दिया जाए कि जा तेरा नाम बहुत रोशन हो गया था, अब क्या रह गया तेरे पास। मैं अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरता हूँ। अल्लाह ताला मुझे बेहिसाब मगफिरत करते, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ, मेरी तस्वीर ना लगाए, ना बैनरों में, ना पोस्टरों में, ना घरों में, कहीं भी मेरी तस्वीर इस्तेमाल ना करें, मेरा नाम भी इस तरह केश ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यहाँ जिम्मेदारान के लिए कितना ज़बरदस्त मदनी फूल है। अमीर अहले सुन्नत ने एक बड़ा प्यारा जुमला फरमाया कि मेरी एक ही तंजीम है, कान खोल कर सुन लो, वो दावत इस्लामी है। हमारा भी मरना जीना सब कुछ दावत इस्लामी होना चाहिए। ऐसी प्यारी तहरीक मिली, ऐसा प्यारा दर मिला
तो कभी इधर कभी उधर जाने की बजाय ए काश कि दावत इस्लामी ही की हमें वफ़ादारी नसीब हो, इसी तहरीक में जीना हो, और अल्लाह करे अमीर अहले सुन्नत की ग़ुलामी पर, ईमान पर इस्तिकामत के साथ हमें मौत नसीब हो। बना दे मुझे किधर का, बना दे हमें किधर का, बना दे हमें किधर का, बना दे। हरदम रहूं बावफाया इलाही, मैं हरदम रहूं बावफाया इलाही। सदा पीरो मुर्शिद रहे मुझे से राजी, सदा मुझे से राज़ी, कभी भी न हो ये खफाया इलाही, कभी भी न हो ये खफाया इलाही, कभी भी न हो ये खफाया। अमीर अहले सुन्नत के इन मदनी फूलों में हमारे लिए मदनी काम करने के जज्बे से सरशार भी मदनी फूल हैं कि काश हमें भी दावत इस्लामी के मदनी कामों में इस कदर मतलब मसरूफ़ होना नसीब हो जाए कि क्योंकि काम है बहुत ज़्यादा, मसाजिद की तामीरात, मदारिस, जामियात, मदनी काफ़िले, मदनी मराकिज़, अपनी और सारी दुनिया के लोगों को इस्लाह की कोशिश करने वाले दिगर मदनी काम, 12 मदनी काम, और यकीनन इन सब को अमली जामा पहनाने के लिए खूब मदनी अतियात भी दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का, तहजीब का, तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।